اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے بزرگ و برتر کے عظیم تر نام سے، جو رات کے گنگور اندھیروں کو صبح صادق کی شفاف شفق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آزادی ڈیجیٹل نیوز کے پروگرام حالات حاضرہ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں آج ایک اہم مقدمہ کی سماعت ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ودیارتی نمائندگان جو ہے مسلسل جو دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس معاملہ میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے۔ ماجرین 89 کی مستقل بحالی کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا، اور دیگر موضوعات ہمارے پاس موجود ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آج سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم سردار تمیم الیاس خان کے مقدمہ کے حوالے سے ایک اہم سماعت ہوئی ہے۔ اس میں سابق وزیر اعظم کی جانب سے ممتاز قانون دان راجہ سجاد اور ریشم خان پیش ہوئے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل اور طاہر عزیز تھے۔ اس سارے معاملہ میں کیا سماعت کے دوران کیا چیز سامنے آئی ہوئی ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بہت شکریہ سہیل صاحب۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کو ہائی کورٹ نے پچھلے سال اپریل کے مہینے میں جو ہے نا وہ توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر نائل کر دیا تھا، اور ان کی نائلی جو ہے وہ 2 سال کے لیے تھی، اور تنویر الیاس صاحب نے اپیل کی تھی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ توہین عدالت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی نوٹس جاری کیا تھا تنویر الیاس صاحب کو، اور ہائی کورٹ نے بھی نوٹس جاری کیا تھا، اور ایک ہی روز دونوں عدالتوں نے ان کو طلب کیا تھا۔ ہائی کورٹ میں تنویر الیاس صاحب پیش ہوئے تھے تو انہوں نے سماعت ہوئی تھی، ان کو سماعت کا موقع دے اس پہ پیش ہو کر انہوں نے اپنا موقف جو ہے بیان کیا تھا، اور عدالت نے ان کو نائل قرار دے دیا تھا ہائی کورٹ نے۔ تو یہ سپریم کورٹ میں اسی روز پیش ہوئے تھے، لیکن سپریم کورٹ میں ان کے کیس کی اس دن نہیں ہوئی تھی سماعت، چونکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا ان کی نائلی کا۔ تو اس کے بعد جو اپیل بنتی تھی تو پھر وہ اپیل میں چلے گئے۔ اپیل جو ہے نا وہ 1 سال تک جو ہے نا وہ اس کے قانونی تقاضے نہیں پورے کر سکے تنویر الیاس صاحب۔ ان کے جو وکلاء تھے انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور بار بار جو ہے نا وہ تاریخ لیتے رہے۔ رجسٹری برانچ میں جو ہے نا 1 سال اور کچھ ماہ جو یہ فائل پڑی رہی۔ اب یہ کل بھی اس پر ہم نے بات کی تھی کہ 3 جولائی کو اس کی سماعت ہوگی، تو نوٹس جاری ہو گئے تھے۔ تو آج اس کی جو ہے نا سماعت پر پورے آزاد کشمیر کی نظریں تھیں، وکلاء کے بھی اور سیاسی حلقے جو ہیں ان کی بھی، اور دیگر زما جو ہے دیگر ادارے جو ہیں ان کی بھی نظر آج کے اس کیس پر تھی۔ آج فل کورٹ نے اس کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس صاحب راجہ سید اکرم صاحب کی سربراہی میں، جن میں ان کے ساتھ رضا علی خان صاحب اور خواجہ نسیم صاحب بھی موجود تھے۔ تو کیس میں آج راجہ سجاد ایڈوکیٹ جو ہیں صدر سپریم کورٹ بار، وہ تنویر الیاس صاحب کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوئے۔ ان کے ساتھ سردار ریشم صاحب تھے۔ سردار ریشم صاحب کے ساتھ طاہر عزیز صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے پیش ہوئے۔ راجہ سجاد صاحب نے جو ہے نا ایک ترمیمی دعوے میں درخواست دائر کی، اپیل کے ساتھ ایک ترمیمی درخواست دی، جس میں انہوں نے کچھ نئے نکات شامل کیے۔ انہوں نے سوال اٹھایا جی کہ ہائی کورٹ کی جانب سے نائل کیے جانے کے بعد، وزیر اعظم کو نائل کیے جانے کے بعد جب انوار الحق صاحب کا جو انتخاب ہوا وہ اسی جاریہ اجلاس میں تھا، تو آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 17 کے تحت جس کے تحت وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے اس کے لیے الگ سے اجلاس بلایا جانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے درخواست میں استدعا کی عدالت سے جی کہ اسمبلی کا ریکارڈ طلب کیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے درخواست میں فریق بنایا ہے وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کو، ڈپٹی اسپیکر ریاض گجر صاحب کو، چیف سیکرٹری صاحب کو، یہ تینوں فریق بنے ہیں، اور ساتھ انہوں نے ریکارڈ طلب کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ وکلاء جو تھے سرکاری، طاہر عزیز صاحب، ان کو عذرات پیش کرنے کے لیے کہا کہ آپ آئندہ تاریخ پر عذرات دیں، اور آرٹیکل 17 کے حوالے سے انہوں نے ریمارکس میں ایڈوکیٹ جنرل سے مخاطب ہو کر کہا جی کہ آپ آرٹیکل 17 جو ہے وہ پڑھیں، اگر اس میں یہ گنجائش ہے کہ جاریہ اجلاس کے دوران وزیر اعظم کا انتخاب ہو سکتا ہے تو پھر تو درست ہے، اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر جو ہے نا یہ آئینی معاملہ ہے، اور پھر وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے یہ کل عدم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج کے دن میں پورا دن اسی چیز پر بحث ہوتی رہی ہے پورے آزاد کشمیر میں، بلکہ راولپنڈی، اسلام آباد میں اور بیرون ملک سے بھی جو ہے نا لوگوں نے اس حوالے سے جو ہے نا
دلچسپی کا اظہار کیا ہے جی کہ کیا فیصلہ کرتی ہے حکومت اس حوالے سے، چونکہ تنویر الیاس صاحب کے خلاف تو ان عدالت کی کارروائی چند منٹوں میں نپٹا دی گئی تھی، اور اس کے بعد انوار الحق صاحب وزیر اعظم بنے تو توقع تھی کہ وہ وزیر اعظم بن کر جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے، لیکن ایک سال کے دوران جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکے سوائے افراتفری اور بے چینی کے. لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے ابھی تک ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران. تو اب جو لوگوں کے اندر ایک تبدیلی کی جو ہے نا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تڑپ پیدا ہو چکی ہے. ممبران اسمبلی کے اندر تبدیلی اس طرح کی تبدیلی کی خواہش نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر کے عوام جو ہے نا وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی اور انداز حکمرانی سے مطمئن نہیں ہے. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے، آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ ان سیشن جو ہے وہ قائد ایوان کا انتخاب نہیں ہوتا، تو پھر جو وزیر اعظم ہے ان کا انتخاب دوبارہ ہوگا یا یہ نااہل قرار پائیں گے؟ لیکن نائل نہیں ہو سکتے، ان کے نائلی کا سوال نہیں ہے. وزیر اعظم کے انتخاب کے طریقہ کار پر اعتراض کیا گیا ہے. اگر درست طریقے سے انتخاب ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر درست طریقے سے نہیں ہوا تو پھر وہ دوبارہ انتخاب کا عدالت حکم دے سکتی ہے. اور رائے سجاد صاحب نے جو درخواست دی ہے جو ترمیمی، اس میں انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی جو نامزدگی کر رہی ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے. یہ بھی بڑی حیران کن چیز ہے کہ انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ راجہ سجاد صاحب نے پوری دلچسپی اور محنت کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ انہوں نے اس کیس میں ایسے ایسے نکات انہوں نے اٹھائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا ایک منفرد کیس ہوگا. یہ بتائیں، یہ راجہ سجاد خان صاحب بھی پہلے ان کے وکیل نہیں تھے؟ جی، راجہ سجاد صاحب پہلے وکیل نہیں تھے ان کے. جو پہلے انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، رشید عباسی صاحب کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی اور کچھ اور وکلاء کے ساتھ بات ہوئی تھی، اور تنویر الیاس صاحب کے خلاف جب توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی تو جو وکیل پیش ہوئے تھے اس وقت تو ان کو فیس ہی نہیں ملی تھی. راستے میں لوگ جو ہے نا جو لوگ تھے وہ فیس ہی غائب کر کے تھے، اور بعد میں تنویر الیاس صاحب کے علم میں جب یہ بات آئی جی کہ وکلاء کو فیس نہیں ملی تو انہوں نے سخت ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا اور وکلاء کو فیس پہنچائی، اور ان کے جو پہلے وکلاء تھے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انہیں انجام تک پہنچانے کی. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، یہ مقدمہ تو بہت اہم روپ دار گیا ہے، نئی تاریخ کیا پڑی ہے اس کی؟ ابھی تاریخ اس میں نہیں ڈالی گئی ہے. یہ عدالت نے اپنی صلاحیت پر رکھا ہے جی کہ جب یہ عذرات پیش ہو جائیں گے، عذرات جمع کرانے کے لیے جو ہے نا وہ رجسٹری برانچ میں ہی عذرات جمع ہوتے ہیں، تو یہ جو لوازمات ہے ریکارڈ جو طلب کیا ہے تو قانونی تقاضے پورے ہو جائیں گے تو پھر یہ کیس کی سماعت ہو جائے گی. عدالت اگر چاہے تو کسی وقت بھی اس کی سماعت کر سکتی ہے. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک بار پھر جو ہے وہ بلدیاتی نمائندگان جو ہے وہ دوسرے دن 2-3 دن سے تپتی دھوپ میں اپنے مطالبات کے حل کے لیے سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدگی اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہی. کیا کہتے ہیں آپ؟ کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ بلدیاتی نمائندگان جو ہیں وہ آزاد کشمیر بھر سے بڑی تعداد میں یہاں سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور حکومت نے ان کے دھرنے کو ابھی تک سنجیدہ نہیں لیا. بلدیاتی نمائندگان کے جو مطالبات ہیں بالکل درست ہے، جائز ہیں اور آئین کے مطابق ہے. بلدیاتی لوکل باڈیز ایکٹ کے تحت جو ان کو اختیارات ملنے چاہیے، جو فنڈز ملنے چاہیے، جو وسائل ملنے چاہیے وہ حکومت کو دینے پڑیں گے. یا تو یہ الیکشن نہ کرواتے ہیں، بلدیاتی جب الیکشن کروا دیے ہیں، لوگ منتخب ہو کر آ گئے ہیں تو اب حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. کب تک عوام ایم ایل ایز کی بلیک میلنگ میں رہیں گے، کب تک ایم ایل ایز کو پالتے رہیں گے، کب تک ایم ایل ایز کے مفادات کا تحفظ کرتے رہیں گے. جو مقامی حکومتیں ہیں، اصل حکومتیں وہی ہوتی ہیں، وہی حکومتیں عوام کے نمائندہ ہوتی ہیں، اور وہی حکومتیں بنیادی مسائل حل کرنے کی ذمہ دار بھی ہوتی ہیں. آزاد کشمیر کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلدیاتی نمائندگان کو آپ اس سسٹم سے آپ الگ نہیں کر سکتے. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، اتنے بھی یہ بلدیاتی نمائندگان ہیں، ظاہر ہے ان کے ریپرزینٹیو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ممبران اسمبلی، وہ پرائم منسٹر پہ کیوں نہیں دباؤ ڈالتے ان کے مطالبات کے حل کے لیے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے تو ساری کابینہ جو تھی وہ مخالف تھی اس بات کی کہ الیکشن بلدیاتی نہیں ہونے چاہیے. تو تنویر الیاس صاحب نے مطلب انہوں نے جو ہے نا رسک لیا. سارے انہیں ڈرا رہے تھے جی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہی تھا کہ بلدیاتی نمائندوں کے آنے سے جو ہے نا ممبران اسمبلی کی جو بلیک میلنگ ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اب بھی یہ ہے کہ ممبران اسمبلی وسائل جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتے. ممبر اسمبلی کا کام قانون سازی ہے، قانون سازی میں وہ پوری دلچسپی لڑ گئی. اور جو ہمارے ممبران اسمبلی ایوان کے اندر موجود ہیں ان میں سے 70% ایسے ہیں جن کو قانون سازی کا مطلب ہی نہیں پتا، ایم ایل اے کا مطلب ہی نہیں پتا. کوئی برادری کے زور پر، کوئی پیسے کے زور پر وہ ممبر اسمبلی بن کر آ گیا ہے. تو لوکل باڈیز کے جو نمائندگان منتخب ہوئے ہیں وہ ان کا جو ایکٹ کے تحت ان کے تقسیم کار موجود ہے جی کہ بنیادی جو ضروریات ہیں
وہ ان کے ذریعے پوری ہوں گی. لوکل مقامی مسائل کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور ممبران اسمبلی جو ہے وہ قانون سازی کریں گے اسمبلی کے اندر بیٹھ کر. یہ نقطہ یہ معاملہ تو ان کے لیے تھرڈ ہے. وہ ان کو اپنے لیے ایک متوازی سمجھتے ہیں, خطرہ سمجھتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے اس بلدیاتی الیکشن کے نتیجے میں کہ ایک نوجوان تعلیم یافتہ اور باشعور قیادت ابھر کر سامنے آئی ہے. اور جو ممبران اسمبلی ہیں وہ اس نئی قیادت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. یہ ماضی کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ ہر نئی قیادت کو پرانی قیادت آسانی سے قبول نہیں کرتی. ہاشمی صاحب, یہ جو معاملہ ہے بلدیاتی نمائندان کے مطالبات کا حکومت کو اس سے سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ عوام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ریپرزینٹیو ہیں, ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ ہاشمی صاحب کہ مہاجرین 89 کی مستقل بحالی کا منصوبہ کیا ہے, اس میں کیا مشکلات درپیش ہیں, ایشو کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مہاجرین 89 کون ہیں. ٹھیک. تحریک آزادی کشمیر کا جو عسکری دور ہے وہ 87 میں شروع ہوا اور 88 میں جو ہے نا یہ بہت زیادہ سرگرم ہو گیا تھا. اور اس دوران جو ہے نا بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا 89 اور 90 تک جو ہے نا یہ LOC کے آر پار کے جو علاقے تھے وہاں سے نقل مکانی کر کے ادھر آ گئے آزاد کشمیر کے اندر. آزاد کشمیر حکومت نے انہیں مختلف مقامات پر کیمپوں میں رکھا. یہ ان لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں وابستہ تھی. تو پھر حکومت نے ایک اسٹریٹجی کے طور پر جو ہے ان کے کیمپ رکھے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کو جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً دکھاتے تھے جی کہ یہ لوگ جو ہے بھارتی فائرنگ کے متاثر ہوئے ہیں یا بھارتی مظالم سے تنگ ہو کر ادھر آئے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. تقریباً 35 سال جو ہے نا ان کو اس تحریک آزادی کشمیر کے نام پر جو ہے نا یہ کیمپوں پر رکھا گیا. اب ان کی بھی ایک دو نسلیں یہاں پیدا ہو گئی ہیں. تو حکومت جو ہے نا ان کو ماہانہ گزارا الاؤنس دیتی ہے جو نہ اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے. اور وفاقی حکومت نے جو ہے وہ دیتی تھی, یہ پیسے دیتی ہے ابھی تک. وفاقی حکومت نے مہاجرین 89 کی مستقل آباد کاری کا ایک منصوبہ جو ہے نا وہ منظور کیا ہے جس کے لیے فنڈز وفاقی حکومت دے گی اور جگہ جو ہے آزاد کشمیر حکومت نے تقریباً وقف کر دیا ہے. اس میں مظفر آباد میں ٹھوٹھا کے مقام پر جو ہے نا وہ ہے اور کوٹلی میں گلپور اور کوٹلی سولہ ہے, باغ میں ہے ارجا کے مقام پر. تو ابتدائی جو اس کا مرحلہ ہے اس میں ٹھوٹھا کے مقام پر پہلے مرحلے میں 700 مکان جو ہیں وہ بنائے جانے ہیں جن کا اطلاع یہ تھی کہ کل کے دن کے لیے اس کا سنگ بنیاد رکھا جانا تھا. انتظامات کیے جا رہے تھے. اب پتہ نہیں پرائم منسٹر صاحب کل آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے, وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اور اس منصوبے پر اربوں روپے خرچ ہوں گے. تقریباً 8700 گھر بننے ہیں اور مجموعی طور پر 45,000 لوگ جو ہے نا مستفیض ہوں گے اس منصوبہ کے تحت. اور حکومت جو ہے نا وہ ان لوگوں کو گھر مستقل بنا کر دینے کے ساتھ ساتھ ان کو روزگار کے لیے بھی کچھ فنڈز مہیا کرے گی تاکہ یہ لوگ قومی دھارے میں شامل ہو جائیں اور وہ یہ گزارا الاؤنس جو ہے یہ بند کیا جائے. یہ بڑا منصوبہ ہے. جناب جی پیش آپ یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قادر خان صاحب ایک بار پھر وادی لیپا کے دورے پہ چلے گئے. یہ دورہ ان کا سیاسی ہے یا کسی اور والے سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیں فاروق قادر صاحب سیاسی شخصیت ہیں, وہ جہاں جائیں گے تو ان کا دورہ سیاسی ہی ہوگا. لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ روز پہلے جو ہے نا وہ ایک سیاسی مکالمے کی بات کی تھی. تو یہ رابطہ مہم عوام مہم انہوں نے شروع کیا اور لپا سے شروع کی ہے. آج نہیں مکالمے کے لیے انہوں نے 13 جولائی کی تاریخ رکھی ہوئی ہے کہ 13 جولائی کو وہ باضابطہ مظفر آباد سے جو ہے وہ یہاں بڑی تقریب کر کے اس میں اس کا آغاز کریں گے. یہ رابطہ مہم ہے اور رابطہ مہم میں چونکہ آج کل موسم بھی بہت اچھا ہے لیپا کا, تو فاروق قادر صاحب آج لیپا کے دورے پر گئے. انہیں علاقہ کے عوام کی جانب سے جو ہے وہ دعوت دی گئی تھی, مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے دعوت دی گئی تھی اور وہ ٹالتے رہے. لیکن کل چونکہ جو مسلم لیگ نون کا مجلس عملہ کا اجلاس پنڈی میں ہوا ہے اس میں جو انہوں نے کارکنوں کے جذبات دیکھے اس کے بعد پھر انہوں نے ضرورت محسوس کیا کہ فوری طور پر لیپا پہنچا جائے. آج وہ جب وہ موجی کے مقام پر پہنچے ہیں تو وہاں سینکڑوں مسلم لیگی کارکنوں نے ان کا پرجوش والیانہ استقبال کیا ہے. ان پر پھوتوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور نام کا حیدر, کام کا حیدر, فاروق حیدر, فاروق حیدر کے نعرے لگائے گئے. اور پھر فاروق حیدر صاحب نے مختلف استقبالیہ اجتماعات میں خطاب کیا. انہوں نے پاک فوج کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور دو ٹوک کہا جی کہ آزاد کشمیر کا 1 لاکھ نوجوان پاک فوج میں شامل ہو کر دفاع پاکستان اور سلامتی پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے فوج کی مقامی معاملات میں جو خدمات ہیں اس کی بھی تعریف کی اور اس عزم کا ادا کیا جی کہ کشمیری عوام LOC کے جو بسنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہیں, وہ ہمیشہ اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہیں گے. اسی طرح یہ بتائیے گا اپنا ہاشمی صاحب گڑھی دوپٹہ میں بھی عوامی محاذ کے فورم سے کچھ لوگ سراپا احتجاج ہیں, کیا معاملہ ہے, کیا کہانی ہے؟ یہ گڑھی دوپٹہ عوامی محاذ جو ہے یہ کچھ عرصہ پہلے قائم ہوا ہے. ان کے بہت سارے مقامی اور کچھ
بڑے نوعیت کے مسائل ہیں. وادی جو جہلم ویلی روڈ ہے اس پر گڑھی دوپٹہ بڑا کاروباری مرکز ہے. یہاں آپ کو پتہ ہے نیلم جہلم پروجیکٹ کے قیام کے بعد جو ہے نا بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو انہوں نے مقامی سطح پر جو ہے نا ایک عوامی محاذ نام کا فورم قائم کیا جس کے تحت کل انہوں نے پہیا جام ہڑتال کا جو ہے نا یہ رکھا ہے پروگرام. ان کے 3 بڑے مطالبات جو ہیں ان میں سب ڈویژن گڑھی دوپٹہ کا قیام ہے, اور دوسرا مطالبہ ان کا ٹھوٹھا کے مقام پر 200 بیڈ کے اسپتال کے قیام کا ہے, اور تیسرا گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے جو فنڈز رکے ہوئے ہیں ان کا اجرا ہے. تو آج جو ان کا اجلاس ہوا ہے, آج انہوں نے اعلان کیا جی کل وہاں گڑھی دوپٹہ پل پر جو ہے نا پہیا جام ہوگی اور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. حکومت سے انہوں نے تینوں مطالبات پورے کرنے کے لیے ان کے کہا ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ احتجاج نہ ہو تو یہ نوٹیفیکیشن ہمیں مہیا کریں تاکہ ہم یہ احتجاج جو ہے مؤخر کر دیں. اس کا مطلب ہے یہ تینوں جو منصوبے ہیں, یہ معاملات ہیں, مطالبات ہیں اہم نوعیت کے. شارٹلی ایک چھوٹا سا سوال ہے, اپنا حافظہ بتائیے گا شہر کے حوالے سے کہ دارالحکومت شہر کے اندر شاہ سلطان جو برج ہے جو ابھی تکمیل ہوا ہے, اس کی تکمیل کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس کے اطراف جو جگہ نیچے خالی رہ گئی تھی اس پہ لینڈ مافیا نے باہر سے آ کے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے کل اپنے پروگرام سے اور اپنے ذاتی سورس سے یہ معاملہ اٹھایا اور ڈپٹی کمشنر کے نوٹس میں لایا. اس پہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے سخت کارروائی کرتے ہوئے اور رقبہ جو ہے فوری طور پہ واگزار کروا دیا, جس سے ایک لینڈ مافیا کی جو ہے حوصلہ شکنی ہوئی ہے. شہر کے دیگر اطراف پہ یہی صورتحال ہے, لینڈ مافیا ہاتھ کھولے جوڑے جناب کھڑی ہے قبضہ کرنے کے لیے. اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. سہیل صاحب, ظفر آباد شہر کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قبضہ گروپوں سے خطرہ ہے. قبضہ گروپ جو ہے وہ کوئی بھی جگہ جو ہے وہ خالی نہیں رہنے دیتے, اور یہ مافیا جو ہے اتنا مضبوط ہے کہ اس کی کڑیاں بہت دور تک جاتی ہیں. اور یہ جو شاہ سلطان پل کے نیچے جو خالی جگہ پر قبضے کا معاملہ ہے یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے, خطرناک رجحان ہے, اور مقامی انتظامیہ کو اس حوالے سے سخت کارروائی کرنی چاہیے. جو نہیں کارروائی تو انہوں نے اس وقت کی ہے جب وہ تجاوز ہو چکا تھا, قبضہ ہو چکا تھا, تو نشاندہی پر جو ہے انہوں نے پھر اس کو جا کر گرایا ہے. نوبت نہیں آنی چاہیے قبضے کی. جو پٹواری ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے, پولیس جو ہے وہ ان لوگوں کو جو قبضے کرتے ہیں ان کو پابند کرے, اور پہلے یہ مارک کر دیے جائے, نشان لگا دیے جائیں کہ یہ رقبے سرکاری ہیں. جب رقموں پر نشان موجود نہیں ہے کہ یہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے تو پھر قبضے تو ہوں گے. انتظامیہ کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ویجیلنٹ رہنا چاہیے, باخبر رہنا چاہیے, چوکس رہنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈپٹی کمشنر اس معاملے میں اپنا رول ٹھیک ادا دیکھیں, موجودہ ڈپٹی کمشنر کا کردار تو ابھی تک جو ہے نا وہ انتہائی مناسب ہے, انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں, لیکن ان کے نیچے جو پٹواری سے لے کر نائب تحصیلدار, گرداور اور تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر اور افسر مال, اس طرح کے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی قبضہ گروپ کے پیچھے ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی بالکل کوئی نہ کوئی ضرور ملوث ہوتا ہے, تو ان محکمہ مال کے مافیا پر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ کیا. آج جاوید اقبال ہاشمی صاحب نے سپریم کورٹ میں اہم مقدمہ کی سماعت کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا. اس کے علاوہ بلدیاتی نمائندگان کا جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیل سے بتایا, اور دیگر موضوعات پہ بھی جوابات دیے. ناظرین, ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.